آج انشاءاللہ سجدہ سہو کے متعلق کچھ احکامات ہم سماعت کریں گے۔ دیکھیں، واجبات نماز میں سے جو نماز کے واجبات ہیں ان میں سے کوئی واجب بھولے سے اگر ترک ہو جائے، چھوٹ جائے، یا فرائض و واجبات نماز میں سے جو نماز کے فرائض ہیں اور جو نماز کے واجبات ہیں ان میں اگر تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دو صورتیں میں نے آپ کو بتائی کہ اگر کوئی واجب نماز کا جو ٹوٹل واجبات ہیں، نماز کے جو واجبات ہیں ان میں سے اگر کوئی واجب آپ کا بھولے سے چھوٹ جاتا ہے تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہوگا، اور اگر فرائض اور واجبات میں سے کسی چیز میں تاخیر ہو جائے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سوچنے لگ گئے کہ بھئی کون سی سورت پڑھنی ہے، اور 3 سبحان اللہ کی مقدار تک آپ سوچتے ہی رہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا، آپ پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح اس بات کو آپ سمجھے کہ اگر آپ رکوع میں جانے میں آپ سے تاخیر ہو گئی، سجدے میں جانے سے تاخیر ہوئی، تو اب یہ کیا ہے، فرائض و واجبات میں سے اگر کسی بھی رکن میں کسی بھی چیز میں تاخیر ہوئی تو اس سے بھی سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے، بھول سے اگر تاخیر ہوئی ہو تو۔ اور جس پر سجدہ سہو واجب ہے اور اس نے سجدہ سہو نہ کیا تو نماز لوٹانا واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، نماز لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر جان بوجھ کر کوئی واجب ترک کیا ہے تو پھر اس کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا، سجدہ سہو سے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی، اب آپ کو نماز لوٹانا آپ پر واجب ہے اگر جان بوجھ کر کوئی واجب ترک ہوا ہے نماز کا۔ نماز کے واجبات کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کسی پارٹ میں ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسا واجب ترک ہوا ہے جو واجبات نماز میں سے نہیں ہے، یعنی نماز کے واجبات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ امر خارج سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، کسی دوسرے امر سے، خارجی امر سے اس کا تعلق ہے، جیسے مثال کے طور پر قرات کے واجبات میں سے یہ ہے کہ آپ نماز میں جو قرات کریں گے تو اس میں ترتیب قائم رکھنا، یہ کیا ہے، واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پہلی رکعت میں سورہ فیل پڑھتا ہے تو اب دوسری رکعت میں وہ اس کے بعد کی صورتیں پڑھے گا، سورہ قریش ہے یا سورہ ماعون ہے، ٹھیک ہے، سورہ فیل سے اب دوسری رکعت میں سورہ ہمزہ نہیں پڑھے گا کیونکہ یہ قرات کے واجبات میں سے، ترتیب کو قائم رکھنا یہ قرات کے واجبات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ سورہ فیل پہلی رکعت میں پڑھ لے پھر دوسری رکعت میں سورہ ہمزہ پڑھ لے، تو اب یہ چونکہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے بلکہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے اور یہ واجب اس نے ترک کیا تو گناہ تو ہوگا لیکن اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، البتہ اس سے توبہ یہ ضرور کرے گا کیونکہ اس نے تلاوت کے جو واجبات تھے اس کا اس نے ترک کیا۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے، بھولے سے چھوٹے یا جان بوجھ سے چھوٹے، اگر فرض چھوٹا ہے تو اب اس کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہوگی، یعنی سجدہ سہو سے آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی، بلکہ اب ضروری یہ ہے کہ آپ نماز کو دوبارہ پڑھیں گے اور یہ نماز دوبارہ پڑھنا فرض ہوگی، سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی سنتیں آپ کی چھوٹ جاتی ہیں، مستحبات نماز کے چھوٹ جاتے ہیں، مثال کے طور پر تعوذ پڑھنا، تسمیہ پڑھنا اور اسی طرح ثنا پڑھنا، آمین کہنا، یہ اگر چیزیں آپ کی چھوٹ جاتی ہیں تو اس سے چاہے جان بوجھ کر چھوٹیں چاہے بھول کر چھوٹیں، اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا کیونکہ یہ سنتیں مستحبات ہیں، ان چیزوں سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اسی طرح تکبیرات انتقالات ہیں یا اسی طرح جو نماز کی تسبیحات ہیں، مثال کے طور پر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا تھا، اس نے 1 مرتبہ پڑھا یا 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھا، تو اب کیا ہے، اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، یہ سنتیں اور مستحبات نماز سے ہیں، تو ان چیزوں کے چھوڑ دینے سے چاہے بھول کر ترک کرے یا جان بوجھ کر ترک کرے، اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ سجدہ سہو کے بعد بھی التحیات پڑھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ التحیات پڑھیں گے اور بہتر یہ ہے بندہ درود ابراہیم بھی پڑھ لے، درود پاک بھی پڑھ لے، اس کے بعد سیدھی طرف سلام پھیرتا ہے، سیدھی طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کرے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ التحیات درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ کے پھر سیدھی طرف سلام پھیرے گا اور پھر الٹی طرف سلام پھیرے گا۔ اور ایک بڑا اہم مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ اگر مقتدی سے سہو آیا، ٹھیک ہے، مقتدی امام کی اقتداء میں تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور امام کی اقتداء میں کوئی اس کا واجب چھوٹ گیا، کوئی واجب ترک ہو گیا، ٹھیک ہے، سہو ہو گیا، حالت اقتداء میں اگر کوئی سہو ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھول گیا کوئی چیز، تو اب اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، یہ امام کی اقتداء میں تھا۔